ہے، روزے میں اختلاف ہے، آپ کے دوسرے مذاہب میں اختلاف ہے، دنیا میں جینے کے طریقے میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہودی بھی مانا، نصرانی بھی مانا، عیسائی بھی مانا، بدھ زیت بھی مانا، ہندو بھی مان رہا ہے، منافق بھی مان رہا ہے، اور مسلمان تو یقین کر ہی رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ موت ہے میرے بھائیوں۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سب کے پاس آئے گی۔ موت سے اگر کوئی بچتا اور اگر کوئی مالدار بچے رہتا تو قارون بھی آج زمین میں دھسایا جاتا، قارون بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ لہذا کہنے کا مطلب ہے موت سب کے پاس آئے گی۔ ہمارے آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور موت کو یاد رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ موت کو یاد رکھو، موت کو ہمیشہ گلے میں اپنے سینے میں بسا کے رکھو۔ اذکر حازم اللذات، موت کو کاٹنے والی چیز، لذات کو کاٹنے والی چیز کو یاد رکھو، یعنی موت کو۔ آج دنیا میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، مجلس محفل لگی ہوئی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہے، علماء کی آوازیں چل رہی ہے، قرآن حدیث اور قال اللہ اور قال رسول کی بات ہو رہی ہے، پر ہمارا دھیان ادھر نہیں ہے۔ دکانوں میں، چوراہوں میں، راہوں میں، راستوں میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے، لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے موبائل میں व्यست ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ موت ہمارے پاس آئے گی، ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کتنا یاد رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضائے حاجت سے نکلے، لیٹرین باتھ روم سے نکلے، فوراً پاک مٹی سے تیمم کر لیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان الماء منک قریب، اے اللہ کے نبی پانی تو بہت قریب ہے، وہاں تو نل ہے، وہاں ٹیبل ہے، وہاں جا کے وضو بھی بنا سکتے تھے، لیکن آپ فوراً بیت الخلا سے نکل کر وہ تیمم کیوں کر لیے؟ اور لوگوں ذرا نبی کے اس بات کو یاد رکھ لینا۔ اللہ کے نبی نے کہا لعل لا ادری، کیا پتا میں اس پانی تک پہنچ پاؤں یا نہ پاؤں، کوئی خبر نہیں ہے، موت کی کوئی خبر نہیں ہے، میں اس نل تک جا پاؤں یا نہ پاؤں۔ لہذا میرے بھائیوں، وہ نبی ہو کر موت سے نہ ڈرتے تھے۔ آج ہم اور آپ کتنے بڑے ہٹلر ہو گئے ہیں، کتنے بڑے داتا ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھنے لگے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن موت کو یاد نہیں کرتے۔ مرنا ہے یا نہیں ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیز ایک ایسی ہے جو انسان پسند نہیں کرتا، اسنان یکرہما ابن آدم، دو چیز ایسی ہے جو دنیا میں لوگ پسند نہیں کرتا ہے، ایک موت ہے، والموت خیر من الفتنہ، ایک موت انسان پسند نہیں کرتا، کوئی مرنا نہیں چاہے گا۔ ابھی اگر عزرائیل آ کے کہہ دے تم میں سے کون ہے جو مرنا چاہے گا، تم میں سے کون ہے جو دنیا چھوڑنا چاہے گا، میرے بھائیوں میں گارنٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں مروں گا، میری موت لے۔ کوئی مرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا الموت خیر من المومن من الفتنہ، الموت خیر للمومن من الفتنہ، مومن کے لیے مرنا ہی اچھا ہے فتنہ سے۔ دنیا فتنہ ہے نا، المال والبنون زینت الحیات دنیا، دنیا کے مال اور یہ اولاد اور یہ دولت اور یہ شہرت، ساری کی ساری کیا چیزیں آزمائش سے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہارے اولادیں، تمہاری زمین، تمہاری جائیداد، تمہارے گھر، تمہارے بینک بیلنس، تمہاری ساری چیزیں ایک فتنہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں دنیا سے آگے کی سوچنا ہے۔ اس جہاں کے بعد ایک اور جہاں ہے، اس جہاں کے بعد ایک اور جہاں ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اور آخرت کے بارے قرآن کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا میں جینا چاہتے ہو، دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی پائیدار کی زندگی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے، آنسو بہاتے، روتے، گڑگڑاتے، اللہ سے دعا کرتے، توبہ استغفار کرتے۔ اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا ہے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، آپ تو خیر البشر ہیں، آپ سید المرسلین ہیں،
آپ تو ایسے نبی ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے لیے اللہ نے تمام گناہوں کو بخش دیا، پھر رات کو جاگ جاگ کر دعا کرنے کی کیا ضرورت، نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت، تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی نے کہا افلا اکن عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا نیک اور شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ حدیث دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اپنے اعمال کی طرف دیکھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کل قیامت کے دن ہمارا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ہم نے کیا کھایا، کیا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سب حساب لیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب دنیا میں کر لو۔ ہم اور آپ بڑے ہوشیار ہیں، دن میں دکان چلاتے ہیں، رات کو کیلکولیٹ شروع کرتے ہیں، کتنا کمایا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا باقی گیا، کتنا نقد آیا، سارا کچھ ہم کیلکولیٹ کر کے گھر آتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں۔ اس دنیا کے معاملے بڑے ہوشیار ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تم آخرت کے بارے بھی سوچو، اس کے بارے بھی حساب کرو، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کیا ہے، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں مالی مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میری زمین، یہ میری جائیداد، یہ میری گاڑی، یہ باڑی، یہ بینک، یہ بیلنس۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ سب کچھ تیرا نہیں ہے، یہ گھر تیرا نہیں ہے، یہ تو تم اپنے اولاد کے لیے بنا کے رکھا، یہ زمین تیری نہیں ہے، زمین تو اپنے اولاد کے لیے خرید کے رکھا، تیرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ مالی مالی، لیکن مال تمہارا نہیں ہے، مال تین طرح کا ہے۔ لیڈیز پنڈال میں آپا صاحبہ ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ عائشہ خاتون کو اسٹیج پر بھیجیے، عائشہ خاتون کو اسٹیج پر بھیجیے۔ مال آج ہم یہاں دان کرنے میں پیچھے ہٹے ہوئے نا، 500 دینے والے 5000 دیتے ہیں، 1000 2000۔ مال کو اللہ کے رسول نے 3 حصے میں بتایا اور کہا کہ ایک مال وہ ہے جو ما اکلتا فافنیتا، دنیا میں تم نے جو کھایا وہ پچا دیا، کھایا ختم کر دیا، وہ تیرا مال ختم، تیرا نہیں ہے۔ اور دوسرا ما لبستا فابلیتا، تو نے جو پہنا، آج نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھنڈے موسم کے لیے الگ کپڑے، اونی کپڑے، گرمی کے لیے سوتی کپڑے، اس کے لیے الگ کپڑے، جو تو نے پہنا فابلیتا، اس کو پرانا کر دیا، پھٹا دیا، ختم۔ اور تیسرا مال کیا ہے؟ ما تصدقتا فامسیتا، تو نے جو صدقہ کیا، یہ تیرا مال ہے جو کل قیامت کے دن یہی کام آئے گا۔ آج زمین جائیداد خریدتے نا، ایک دوسرے کا مار کے، بھائی کا مار کے، بہن کا مار کے، دوسرے کا مار کے، آل کھینچ کے، یہ کر کے وہ کر کے، نہیں، یہ زمین جائیداد ورثہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا پاگل انسان ہے دنیا میں، کتنا پاگل انسان اپنا مال چھوڑ کے دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سخت محبت کرتا ہے اپنا مال چھوڑ کے دوسرے کے مال سے۔ صحابہ نے کہا ایسی کیسی بات ہے اللہ کا رسول، یہ کوئی بات کہے اللہ کا رسول، اپنا مال چھوڑ کے دوسرے کے مال سے کیوں کوئی محبت کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، تمہارا مال ما خلفا، تم نے ما قدما، جو تم نے کل کے لیے جمع کیا آخرت کے لیے، وہ تیرا مال ہے۔ اور مال و وارث ما خلفا، تم نے جو چھوڑ کے چلا گیا، مرتے وقت گھر چھوڑ کے گیا، زمین چھوڑ کے گیا، دکان چھوڑ کے گیا، یہ تیرے ورثہ کا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے، ہم زمین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو وارث کا ہے، گھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو وارث کا ہے، دکان بنانے کے پیچھے لگے ہوئے جو وارث کا ہے، اور جو ہمارا اصل مال ہے، ہمارا اعمال، اس کے پیچھے ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یتبع المیت الثلاثہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے پاس 3 چیز قبرستان تک جاتی ہے۔ یتبع المیت الثلاثہ فیرجع اثنان، 2 چیز واپس آ جاتی ہے، یبقى واحد، ایک چیز ساتھ رہتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کر لیجئے، اپنے بغل میں مرتے والوں پر غور کریں۔ جب وہ مرتے ہیں، جب انسان مرتے ہیں تو اس کے ساتھ قبر تک 3 چیز جاتی ہے، ایک مال جاتا ہے، ایک اولاد جاتی ہے، مال جاتا ہے، کھٹیا، بستر، تکیا، جو کچھ بھی ہوتا ہے لے جانے میں، وہ سارا کچھ قبرستان تک۔ اور اہل و عیال، بیٹا جائے گا، بھائی جائے گا، رشتہ دار، یہ سارے جائیں گے، دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَاحِد، ایک چیز ہمارے قبرستان تک، قبر تک رہتی ہے، وہ عملہ، وہ اپنا عمل۔ میرے بھائیوں، اچھے برے جو کچھ بھی عمل کیے ہیں وہی ہمارے ساتھ رہے گا۔
اور آج ہم مدرسے میں جو دان کر کے جائیں گے وہی ہمارے ساتھ رہے گا. آج جو ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ولد صالح یدعو لہ، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، یہ ہماری دعا ہمارے ساتھ رہے گی. آج تک کسی کے کفن میں جیب نہیں دیکھا گیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کر لیجئے، آپ کی ابھی روح نکلتی ہے، آپ کی ابھی روح نکلتی ہے، جان جاتی ہے، کب سے ان سر سے پرواز کرتی ہے، تو دیکھیے کہ آپ کا ایک بیٹا آپ کے دکان کی چابی لے کے کھینچا کھینچی کرے گا، آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے گھڑی کھینچے گی، کوئی انگوٹی کھینچے گی، کوئی اسے کٹورا اور بٹوا کھینچنے کی کوشش کرے گا. سب زمین جائیداد لوٹنے کے پیچھے رہے گا. 2 گھڑی رو لیں گے پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دیں گے. 2 گھڑی رو لیں گے پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دیں گے جو ہم اہل و عیال کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ہمارا اصل چیز ہے مال. کیسے کیسے دنیا سے صاحب مال گئے. کسی شاعر نے کہا کیسے کیسے دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، یعنی نہ بال بچے گئے نہ دولت گئی، کچھ نہیں گیا. پہنچا کے لحد تک، قبرستان تک پہنچا کے واپس آئے سارے لوگ، ساتھ گر گیا تو صرف اعمال گیا، ہمارا اعمال جاتا ہے. یہی شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو کھا کے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہ ہم آگ ہے نہ مٹی ہے نہ کچھ ہے. اصل آخرت کی زندگی میں جو نیک عمل کر کے جائے گا اسی کے لیے اصل زندگی ہے. اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. میرے بھائیو، آج ہم کامیابی کا معیار بنا لیے ہیں. جو گھر بنا لیا، بلڈنگ ٹھوک لیا، جو بیک اور گاڑی لے لیا، جو زمین بنا لیا، اس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں. قرآن کا رہنا انہیں کامیابی یہ نہیں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو دنیا میں اعمال صالح کرتے ہوئے جنت کے مستحق ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا، وہی اصل کامیابی، وہی اصل زندگی ہے. میرے بھائیوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور ایک اور حدیث آپ کو سناؤں. انسان مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة. 3 اعمال ہی جاری رہتا ہے. ابھی ہم مر جائیں گے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر پائیں گے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دان خیرات نہیں کر سکتے ہیں. انسان مر جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں. لیکن اگر دنیا میں 3 کام کر کے جائیں گے، 3 کام کر کے جائیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی جنت جانے تک ثواب ملتے رہے گا، ملتے رہے گا، ملتے رہے گا. سبحان اللہ. 3 کام کوئی بھاری کام نہیں ہے. کون ہے ایسے بد نصیب جو قیامت کی صبح تک اپنے اعمال میں نیکیاں لکھنے نہیں چاہیں گے؟ 3 کام میں سے کوئی بھی ایک کام کر کے جائیے. کیا ہے؟ ثلاثۃ. 3 میں سے ایک اعمال وہ ہے جو صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کر کے جائیے. صدقہ جاریہ یعنی ایک مسجد بنا دیے، مدرسہ میں کمرہ دے دیے. جب تک کمرہ موجود ہے نماز پڑھتے رہیں گے، لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے، بچے پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتے رہے گا. ایک کمرہ بنا دیجئے، ایک مسجد بنا دیجئے، کہیں نل گاڑ دیجئے، ایک سایہ دار درخت لگا دیجئے. لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے رہے گا، جب تک فائدہ اٹھاتے رہے گا تب تک آپ کے اعمال میں ثواب لکھتے جائے گا. ایک ہوا. دوسرا او علم ينتفع به، وہ علم چھوڑ کے جانے والا کو بھی قیامت کی صبح تک اور وہ علم جاری تک اس کو ثواب ملے گا. جیسے کہ کسی بھائی نے کلام اللہ دیکھے گیا، کلام پاک دیکھے گیا، جب تک کلام پاک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اس بھائی کو ثواب ملتے رہے گا. میرے بھائیوں، آپ بھی اپنے اندر جذبہ لے کے آئیے، ہم بھی کوئی ایسا کام کر کے جائیں گے کہ قیامت تک ہمیں ثواب ملتا رہے. کوئی عالم بنا دیے، پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن کے درس دینے والے سب سے بہترین شخص ہیں. اور تیسرا امپورٹنٹ ہے، تینوں میں سب سے اہم ہے، وہ کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له. آپ اپنے بچوں کو نیک بنا کے جائیے، صالح بنا کے جائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے جائیے، اپنے بچوں کو عالم دین بنا کے جائیں گے.
اللہ کی قسم وہ جب جب نماز پڑھے گا اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھائے گا جو اپنے لیے دعا کرے گا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی جب وہ اپنے لیے دعا کرے گا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے بھائیو ولد صالح يدعو له آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کے گیا ہے, آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کے گیا ہے, نیک اور صالح بنا کے گیا ہے, اچھی تعلیم و تربیت دے کے گیا ہے. وہ جب جب اپنے لیے دعا کرے گا اس دعا میں آپ کے لیے بھی وہ ضرور دعا کرے گا اور کہے گا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر تو رحم فرما, ان کے عذاب قبر کو تو ہلکا کر دے, اس کے عذاب قبر کو ختم کر دے. یہ اللہ تو اس کے قبر کو نور سے منور کر دے, یہ اللہ تو اسے جنت نصیب فرما. میرے بھائیو آپ کے ولد صالح يدعو له آپ کے نیک بچے آپ کے لیے دعا کریں گے قیامت کی صبح تک, اور وہ بچہ جب تک دنیا میں رہے گا آپ کے لیے آپ کے ثواب اور آپ کا اعمال میں ثواب لکھتے جائے گا اللہ رب العالمین. اس لیے 3 اعمال میں سے کوئی عمل ضرور کر کے جائیے. اور یہ مدرسہ تحفیظ القرآن ہے, آسان ہے, آپ اپنے بچوں کو دیجیے مدرسے میں, حافظ قرآن بنائیے, اچھی تعلیم دیجیے. یہی تو آخرت کی کنجی ہے, یہی تو آخرت کا توشہ ہے, یہی تو اصل چیز ہے. میرے بھائیوں ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. زندگی 2 دن کی ہے, آئے ہیں تو جانا پڑے گا, اور جو گیا ہے وہ کبھی نہیں آیا ہے. گارنٹی کے ساتھ یاد رکھ لیجئے, جو آیا ہے وہ جائے گا اور جو گیا ہے کبھی نہیں آئے گا. لہذا ہم اور آپ آخرت کی فکر کرے, اپنی جنت اور جہنم بنانے کی کوشش کرے. جنت آپ ہی کو بنانا ہے, آخرت آپ ہی کو بنانا ہے, آخرت آپ ہی کو سنوارنا ہے. ہماری آخرت کو دوسرا نہیں بنا سکتا ہے. ہماری آخرت ہماری بیوی نہیں بنائے گی, ہماری آخرت ہمارے لیے جنت کا سودا ہمارے ماں باپ نہیں بنائیں گے, ہماری اولاد نہیں بنائیں گے. لہذا میرے بھائیوں سارے کے سارے ہوش مند ہیں, سارے کے سارے عقل مند ہیں, سب باہوش مند ہیں, سب بیدار ہیں. میری آخری بات اور آخری نصیحت یاد رکھ لیجئے, الموت انسان کے لیے ساری نصیحتوں سے بہترین نصیحت ایک ہی بات ہے. سارے وعدوں اور خطیبوں کی خطابت سے سب سے بہترین چیز ہے کفا بالموت وعدھا. اگر ہم اور آپ موت کو یاد رکھ لیں, موت کو یاد رکھ لیں تو ہمیں زیادہ کچھ بولنے کی اور کہنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے آخری بات کہہ کے اللہ سے دعا کروں, اے العالمین ہمارا خاتمہ جب ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. یا اللہ ہمارا خاتمہ جب ہو تو وانتم مسلمون کی طرف پر ہو, مسلمان ہو کر مرے. یا اللہ ہمارا خاتمہ ہو اسلام کے حالت میں ہو, اور ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا, آمین. اور میرے بھائیوں ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے جنت اپنے بنا لیں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.